بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 245 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق عزیز طلباء انشاءاللہ یوم یجمع اللہ الرسل سے لے کر آیت نمبر 110 وَكَهْلَا تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ ترجمہ دیکھیے، وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول اور کہے گا، ماذا اجبتم کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ انکا بے شک آپ ہی، انت آپ ہی، علام الغیوب پوشیدہ باتوں کا علم رکھتے ہیں۔ جی، عادت الہیہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالی احکامات، شرائع اور ایسی چیزوں کا جس میں امت کو کوئی حکم دیا گیا ہو ارشاد فرماتے ہیں، تو اس کے ساتھ قیامت کے احوال بیان کرتے ہیں یا انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یہاں پر احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ فرمائے یوم یجمع اللہ الرسول، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ ہوا یوم القیامت، وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ جی، اذکر یوم سے پہلے محذوف ہوتا ہے، یوم اس کے لیے مفعول فی بنتا ہے، تو یہ مفعول فی ہے اذکر فعل محذوف کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ اس میں قیامت کا ایک حال بیان ہوا ہے۔ قیامت کے روز اگرچہ اول سے آخر تک پیدا ہونے والے تمام انسان، کسی خطہ کے ہوں، کسی ملک کے ہوں، کسی زمانے کے ہوں، سب کو ایک کھلے میدان میں حاضر کیا جائے گا اور ان سے ان کے عمر بھر کا حساب لیا جائے گا، ان کے اعمال کا۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے سوال کریں گے، ان سے سوال ہوگا تاکہ تمام مخلوق دیکھ لے کہ آج کے دن سوال و جواب اور حساب سے کوئی مستثنا نہیں۔ وہ شروع میں سزا دی جاتی ہے تو کسی بڑے ایسے کو سزا دی جاتی ہے تو پھر باقی ڈر جاتے ہیں، تو اس دن انبیاء سے سوال ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جب آپ لوگوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کی دین کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا آپ کو، اور کیا انہوں نے آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا تھا؟ تو اس سوال کے مخاطب اگرچہ انبیاء ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ ان کی امتوں کو سنانا مقصود ہوگا جنہوں نے ان کے انبیاء کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ تو اس کی سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پس ہم ان کی قوموں سے پوچھیں گے، ان کے پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، اور فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تیرا رب ان سے ضرور پوچھے گا۔ تو یہ جو وقت ہوگا نا، یہ باقی امتوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے بڑا ہی نازک وقت ہوگا، اور انبیاء سے شفاعت کی امید لگائے ہوئے ہوں گے کہ ہم انبیاء کرام ہماری شفاعت کریں گے، اور وہاں پر انبیاء سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ظاہر ہے وہ کوئی غلط خلاف واقع بات تو نہیں کہیں گے۔ تو جو گناہگار ہوں گے ان کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ جب انبیاء کرام ہی ہمارے بارے میں شہادت دیں گے تو اب ہماری مدد شفاعت کون کرے گا؟ ہماری انبیاء کرام اس سوال کے جواب میں کہ کیا معاملہ کیا گیا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ان کی ایمان و عمل کا کچھ علم نہیں، کیونکہ ہمارا علم تو ظاہر پر مبنی ہے اور تو علام الغیوب ہے، اس لیے باطن کی خبر تو رکھتا ہے، تو ہی خوب جانتا ہے کہ ان کے اعمال کی کیا سزا اور جزا دی جائے۔ کچھ حضرات نے اس کا مطلب یہ لے کہ انبیاء کرام
کہ عرض کریں گے کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ امت والوں نے ہمارے بعد کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، نئی نئی باتیں پھیلائی، نئی نئی ایجادات کی، بدعتیں پیدا کی، پوشیدہ باتوں کو تو یا اللہ تو ہی جانتا ہے۔ جی وہ یوم القیامت فیقول لہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے توبیخا لقومہم، ان کی قوم کو کی توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے۔ توبیخا لقومہم میں صاحب جلالین ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو پھر سوال کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب صاحب جلالین نے دیا توبیخا لقومہم، کہ یہ سوال ان کی قوم کی توبیخ کے لیے ہوگا، زجر کے لیے ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوگا۔ وہ جیسے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ زندہ درگور کی ہوئی سے پوچھا جائے گا، زندہ درگور کی لڑکی ہوگی نا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کے بدلے میں تمہیں زندہ درگور کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ تو اس کا علم رکھتے ہوں گے، لیکن اس کے زندہ درگور کرنے والے کو توبیخ کے لیے یہ پوچھا جائے گا۔ جی ماذا ای الذی، اب ماذا اسم ہے اور استفہام کے لیے استفہام کے لیے ہوتا ہے ماذا، کہ کیا، ای الذی، کہ کیا وہ چیز تھی، اجبتم بہ حین دعوتم الی التوحید، کیا جواب دیا گیا تمہیں جب تم نے توحید کی دعوت دی؟ تو انبیاء کرام سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا جواب دیا گیا تھا تمہیں جب تم نے ان کو دعوت دی توحید کی؟ قالوا لا علم لنا، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں تھا اس کا، بذالک، اس چیز کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں تھا، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تو پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ما غاب عن العباد، جو بندوں سے چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہے آپ تو اس کا علم رکھتے ہیں، ہمیں اس کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم القیامة وفزعهم، صاحب جلالین یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے ان کی دعوت توحید کا جو پیغام تھا اس کے بابت سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو انبیاء کرام کو تو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہماری امتوں نے ہمیں کیا جواب دیا، ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو صاحب جلالین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ وَذَهَبَ عَنْهُمْ عِلْمَهُ، کہ اللہ تعالیٰ لے جائے گا ان سے ان کا علم، انبیاء کرام سے ان کا علم اس وقت سلب کر لے گا، لے جائے گا، یعنی اس وقت ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہماری امتوں نے ہمیں کیا جواب دیا تھا۔ کیوں؟ لِشِدَّةِ حَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَفَزْعِهِمْ، قیامت کے دن کی فضا اور سختی اور ہولناکی کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے علم کو سلب کر لیں گے، لے جائیں گے۔ یہ صاحب جلالین نے جواب دیا ہے اس سوال کا کہ انبیاء کرام یہ کیوں کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، جبکہ انبیاء کرام کو تو علم ہوگا اپنی امتوں کے بارے میں کہ ہماری امتوں نے کیا جواب دیا تھا۔ یہ صاحب جلالین نے جواب دیا کہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے علم کو سلب کر لیں گے۔ اس پر بہت سے حضرات نے